السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیتیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی آیتیں ہیں۔ بہت آسان ہیں اگر آپ یاد کرنا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا ان کی طاقت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور ان آیتوں کو اپنے معمولات میں آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے مسائل چٹکی میں کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ سمندر میں اللہ والوں کی جماعت، متقین کی جماعت سفر کر رہی تھی، سب علماء تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی، متقین کی، اپنے محبت کرنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے اور کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ تو اچانک کشتی جو ہے اس میں کچھ گڑبڑی ہوئی، وہ ڈوبنے لگی۔ اب وہاں کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی ساحل نہیں تھا، بیچ سمندر میں موجیں تیز ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھیجا۔ جنات آیا اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ نیک آدمی ہیں، متقین ہیں، اور میں آپ کو عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ وہ عمل اگر آپ کرو گے تو آپ بچ جاؤ گے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ تو جنات نے کہا، وہ بھی عالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات میں بھی عالم پیدا کیے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، شریعت کے پابند ہیں وہ بھی۔ تو اس نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن 1000 درہم، 2000 درہم، 3000 درہم نہیں، 10,000 درہم آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، دریا میں ڈالنے پڑیں گے۔ تو جان کی جب باری آتی ہے تو انسان بڑی بڑی چیز قربان کر دیتا ہے۔ تو اس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو مالدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ جنات نے کہا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں درہم چلا کرتے تھے، اور 1,000 کی تھیلی ہوا کرتی تھی درہم کی، جیسے 1000 کی الگ تھیلی، دوسرے 1000 کی الگ، اس طرح۔ تو جنات نے کہا ٹھیک ہے آپ سمندر میں ڈالیں۔ پہلے 1000 کی تھیلی ڈالی، پھر 2000، پھر 3000، اس طرح کر کے 10 تھیلی ڈال دی، انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس کے بعد جنات نے کہا یہ آیت پڑھو آپ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب انہوں نے اس کو پڑھا، وہ بتا کر چلا گیا، تو سب علماء تھے، یہ آیتیں سب کو یاد تھی، سب حافظ تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو اچانک ایک موج آئی اور اس نے ایسا جھٹکا دیا کہ کشتی سمندر کے ساحل پر لگ گئی۔ جب اترے لوگ سب اپنے اپنے رستے پر چل پڑے، لیکن جس نے پیسے دیے تھے، جس نے 10,000 درہم، جو اس میں ایک شخص تھا، وہ رہ گیا، وہ کہاں جاتا؟ سب چلے گئے۔ تو وہ ساحل کے کنارے کنارے چلنے لگا، آگے چلتا رہا۔ اچانک اسے ایک محل نظر آیا، بہت خوبصورت شاندار محل نظر آیا۔ وہاں کوئی گھر نہیں تھا، صرف ایک محل نظر آیا، اس میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ تو اس نے کہا چلو بھائی اس محل میں چلتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا مل جائے گا، بھوکا بھی ہوں، رات گزر جائے گی۔ تو جب گیا وہاں، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بصرہ کی رہنے والی ہوں، اور یہ جنات کا گھر ہے، وہ مجھے اٹھا کر لایا ہے اور آپ کو قتل کر دے گا، آپ چلے جائیے۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات چل رہی تھی، اچانک وہ جن آ گیا، اس نے کہا تو کون ہے، میری بیوی سے بات کیوں کر رہا ہے؟ وہی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب اس نے پڑھا 3 بار یا 4 بار غالباً پڑھا، تو وہ جن وہیں چل گیا۔ اب وہ لڑکی بھی آزاد، یہ بھی آزاد۔ تو دونوں جو ہے اس حویلی میں، اس کوٹھی میں، اس بنگلے میں بہت سونا چاندی زیور وغیرہ تھے، دونوں اکٹھا کرنے لگے۔ اس لڑکی نے کہا میں بصرہ کی رہنے والی ہوں، یہ سب آپ لے لو، مجھے بس بصرہ پہنچا دو۔ تو جتنا سمیٹنا تھا انہوں نے سمیٹا،
اور साहिल के किनारे किनारे चल पड़े, वो खातून और ये शख्स दोनों। तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक कश्ती आई, सवारी मिल गई उन्हें। तो वो दोनों बैठे, कुछ दिनार उसने लिए, दिरहम लिए और उससे बसरा पहुंचा दिया। जब बसरा पहुंचे कई दिन के बाद, तो उसके बाप ने देखा कि ये नौजवान मेरी बेटी को बचा कर लाया है। तो उसने कहा भाई आप हमारे मेहमान हो, यहाँ 3 दिन रुको। उसने कहा मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊँगा, 3 दिन का मेहमान होता है। उसने उसे रोका, वो रुक गया। 3 दिन के बाद उसके जहन में आया, जो लड़की का बाप था, कि ये तो जो है नेक आदमी है, इसकी नज़र भी ठीक है और मेरी बच्ची को, मेरी लड़की को बचाकर यहाँ तक लेकर आया है, जवान भी है, खूबसूरत भी है, लिहाजा निकाह कर लिया जाए तो अच्छा है। तो उसने उसके सामने बात रखी और उन दोनों का निकाह हो गया। उन्हीं की औलाद में से बड़े बड़े औलिया कराम पैदा हुए हैं, जैसे हसन बसरी, राविया बसरिया। तो आज भी अगर कोई शख्स इन आयात को सुबह एक मरतबा, शाम को एक मरतबा पढ़े और अल्लाह से डरे और इसका किसी तख्त पर लिख कर, किसी कागज़ पर लिख कर अपने कमरे में लगाए, अपने घर में लगाएं, तो आप यकीन माने उसका बड़ा बड़ा काम चुटकी में हल हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके जितने मसाइल हैं हल कर देगा, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर आप कई साल से वजीफ़ा कर कर के थक चुके हैं, परेशान हैं, आपका काम नहीं बनता, आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता, कारोबार चलता नहीं है या चलता चलता रुक जाता है, या आप किसी भी मसले को लेकर परेशान हैं, तो 3 काम करें। पहला काम, आप तकवा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें। जब अल्लाह का डर होगा, आप छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों से बचेंगे और जो अल्लाह का हक़ है उसे अदा करेंगे। दूसरी चीज़ ये है, 1 मरतबा सुबह, 1 मरतबा शाम को इन आयात को पढ़ें। तीसरी चीज़ ये है, इसे लिख कर या लिखवा कर आप जो है अपने घर में लगाएं। इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें देखेंगे। मुझे आप दुआ देंगे कि मौलाना ने कितना अच्छा अमल बताया। और मेरी आदत है, आपको मालूम होगी कि मैं कुरानी अमल ही बताता हूँ। जिस शख्स को कुरान से फ़ायदा नहीं होगा, उसे कहीं से भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारी और आपकी, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान से फ़ायदा उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान को पढ़ने की, तिलावत करने की और इसकी एक एक आयत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।